بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام کا تحفہ نازل ہو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اس سے قبل دو درس جو ہوئے، ایک تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم قرآن نے کیا کیا بیان کیا، اختصار کے ساتھ ہم نے رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے شرائط اور پھر اس کے نواقض۔ پچھلے دو درسوں میں یہ بات آئی اختصار کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ اسی تعلق سے، ویسے آپ دیکھیں گے توحید کے موضوع پہ بہت ساری کتاب، بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ ان کتابوں میں ایک کتاب کتاب التوحید ہے، جس کے مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، اور انہوں نے جو دینی خدمات قبول کی ہے اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آپ غور کریں کہ یہ توحید ایسا اہم موضوع ہے کہ اسی توحید کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، اسی توحید کی وضاحت کے لیے اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے، اور اسی توحید کے لیے کتابوں کا نزول فرمایا ہے، اسی توحید کے لیے جنگیں ہوئی ہیں، اور اصحاب توحید نے ہر چیز کی، ہر قسم کی، ہر وقت قربانیاں دی ہیں۔ اسی توحید کے لیے جنت اور دوزخ بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اور نبیوں کے زنجیر کی آخری کڑی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو کس طریقے سے شرک، خرافات، کفر، برائیاں، جبر و ظلم سے یہ دنیا تاریک تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو یہ ساری تاریکیاں چند سالوں میں چھٹ گئیں، اور عرب کے مختلف قبیلے کے لوگ جو آپس میں جانی دشمن تھے، وہ لوگ اب جانی دوست بن گئے۔ ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے لگے۔ اس طریقے سے یہ توحید کا نور دنیا کے اندر عام ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ کے اصحاب جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے سے وقت دور ہوتے چلے گیا، پھر برائیاں، شرک،
اور کفر اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آپ نے فرمایا ہر صدی کے اول میں اللہ تعالیٰ ایسا عالم بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ انہی عالموں میں سے ایک عالم اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو گزرے ہوئے کئی صدیاں ہو گئی تھیں۔ عرب کے ایک مقام چھوٹا سا گاؤں تھا عوینہ۔ اس عوینہ نامی گاؤں میں ایک شخصیت تھی جس کا نام عبد الوہاب تھا۔ بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بہت زیادہ دین کی تڑپ رکھنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک بیٹا دیا 1115 ہجری میں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے اس وقت 1100 سال ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عبد الوہاب نامی عالم کو ایک بیٹا دیا، اور ان کی نبی سے محبت دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نبی علیہ السلام کے نام پر محمد رکھا، اور کوشش کرتے رہے کہ بیٹے کی تربیت اچھے انداز میں ہو، اور اسی انداز میں اپنے اولاد کی تربیت دیتے رہے، علم وغیرہ سکھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے صرف اور صرف 10 سال کے چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پورے قرآن حفظ کرنے کی توفیق بخش دی۔ چھوٹی سی عمر تھی محمد بن عبد الوہاب کی۔ اس طریقے سے ان کے اندر بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا، دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ بہت ساری مشکلات اٹھائے، دین کو چھوٹی عمر میں سیکھ لیا، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اصول ثلاثہ، سیرت رسول پر، اور انہی میں سے ایک کتاب التوحید تھی۔ انہوں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جب تعلیم سے اپنی نگاہوں کو تھوڑا اوپر اٹھایا تو دیکھتے ہیں اطراف میں کفر شرک کا بول بالا ہے۔ جو پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے وہ پیشانیاں پاکھنڈی لوگ، علماء سو قبروں کے سامنے جھکا دیے ہیں، آستانوں پہ جھکا دیے ہیں، اور قبروں کے طواف ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت کے جو بے عمل حکماں، خلیفہ، بادشاہ تھے، اب انہوں اپنے سامنے عوام کو جھکا رہی ہیں۔ لوگ کاہنوں کے پاس اپنی قسمت معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رزق مانگنے کے بجائے کسی دوسری شخصیت کے پاس جا کر اپنی قسمت آزما رہے ہیں اور وہاں مرادیں رکھ رہے ہیں۔ اس قسم کا شرک، جہالت اور کفر جب انہوں نے نظر ڈالا تو اطراف میں نظر آیا۔ اب ان کا دل تڑپ گیا، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی کو عام کرنا شروع کر دیا، اور لوگ ان کے اخلاق اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائے اور ان کی طرف کھینچتے آ رہے تھے۔ ابھی کچھ دن گزرا ہی تھا، بہت سے لوگ ان کے اطراف جمع ہوئے۔ اب جو مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے، علماء سو جو تھے،
پاکھنڈی قسم کے لوگ جو تھے، اب ان لوگوں کو برداشت نہ ہو سکا۔ یہ سلفیت کی دعوت جو ہے عام ہو رہی ہے، لوگ حق کو قبول کر رہے ہیں، کہیں ہماری دکان بند نہ ہو جائے، ہمارے خرچے برچے ہمارے جیب پر کہیں پریشانی نہ آنے لگے، بہت بوکھلا اٹھے۔ ایسے وقت میں طرح طرح کے الزامات محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ ڈالنے لگے، تاکہ لوگوں کو نفرت ہو اور لوگ ان کے ہونے کے بجائے ان سے نفرت کرنے لگے۔ اب کوئی راستہ یہ نہیں چھوڑتے تھے کہ لوگوں میں نفرت پھیلا دے، ان کی تحریک سے روک دے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے ایک ان کو نام ملتا ہے وہابی کا۔ اب وہ نام وہابی محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے نام پر چسپا کر دیتے ہیں، یہ وہابی ہے اس طریقے سے، حالانکہ نیک نیت نہیں، بری نیت، کیونکہ انہوں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم تھا، اس نے ایک تحریک بنائی جس کا بانی یہی عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم تھا، اس کا بانی یہی تھا۔ شمالی افریقہ میں اس شخص نے وہابی یا وہابیت نام کی جماعت قائم کی، اور اس وقت بہت سارے افریقہ کے مسلمان اس سے دشمنی کر لیے اور جنگیں ہوئیں، بہت سارے نقصانات ہوئے، اور اس طریقے سے اس کی تحریک کا بھی خاتمہ ہوا۔ تو یہ ایک نام مل گیا، گویا گدھے کی کھال کو ان لوگوں نے صحیح سلفیت کی دعوت دینے والے شیر پر ایک کھال چڑھا دی، بدنام کرنے کی۔ چاند پر ان لوگوں نے تھوکنے کی کوشش کی، اور آج بھی دیکھیں گے وہابی نام پر کس طریقے سے الزام لگایا جاتا ہے، نجدی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ذرا اس تاریخ پر آپ غور کریں۔ ایک کتاب ہے المعیار، جو مالکی مذہب کے فتاووں کا مجموعہ ہے، اور اس کو کتابی شکل محمد بن احمد ایک صاحب تھے 914 ہجری میں، انہوں نے مالکی مذہب کی یہ جو فتاوے تھے اس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی، اور مراکش کے حاکم نے اس کتاب کو چھاپا 13 جلدوں میں۔ 13 جلدوں میں سے 11ویں جلد میں یہ لفظ ہے کہ شیخ لخمی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس بستی میں ایک مسجد ہے، بتائیے اس مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ خارجیوں کی مسجد ہے، وہ کافروں کی ہے، وہ گمراہ لوگوں کی ہے، اللہ ان تمام لوگوں کو برباد کر دے، ان کی مسجد کو توڑ دو، ان کی مسجد کو گرا دینا، جلا دینا واجب ہے۔ یہ چیز المعیار کتاب میں لکھی ہے جلد نمبر 11 میں، اور یہ فتویٰ شیخ لقمی جو اندلس کے بہت بڑے مفتی تھے، وہ مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ معیار کتاب کب چھپی؟ 914 ہجری میں، اور شیخ لقمی رحمت اللہ علیہ اندلس کے جو مفتی تھے، ان کی وفات ہو رہی ہے 478 ہجری میں۔ اب کتاب کے چھپنے اور پھر ان کے فتاوے میں شیخ لقمی کے دونوں میں کتنا فرق، کہاں 914 میں کتاب چھپ رہی ہے اور کہاں یہ فتویٰ جو دے رہے ہیں 1478۔
گویا تقریباً ان کے فتویٰ دینے کے 250 سال کے بعد یہ کتاب چھپ رہی ہے اور اس میں ان کا فتویٰ نقل کیا جا رہا ہے۔ اب محمد بن عبد الوہاب، اگر دیکھا جائے یہ شیخ جو مفتی صاحب فتویٰ دیے یا کہ یہ کتاب جو چھپ رہی ہے جس میں وہابی تحریک کا ذکر ہے، یہ 914 میں چھپ رہی ہے اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں 1115 ہجری میں۔ اب گویا ان کی پیدائش کے کئی سو سال پہلے وہ کتاب چھپ چکی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کو کیا غیب کا علم تھا، یا ساحر تھے، جادوگر تھے، کہ ابھی جو شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے کئی سو سال پیدا ہونے سے پہلے اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کہہ دو رب کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، اور وہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو پتہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ تو علماء نہ غیب کا علم رکھتے تھے اور نہ جادوگر تھے، اور اگر دیکھا جائے اتنے 100 سال کا جو فرق ہے، کہاں 10 11 اتنا فرق آ رہا ہے کتاب کے لکھنے کے بعد جو شیخ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو اب فتویٰ دینے والے کا اگر دیکھا جائے، جو فتویٰ دیا شیخ لقمی علیہ الرحمہ نے، ان کے فتویٰ کو دیکھا جائے تو گویا 1428 سال پہلے ان کے پیدا ہونے کے ان کے بارے میں فتویٰ انہوں نے دے دیا۔ اور اتنے پشت میں اگر ہم دیکھیں غور کریں تو 100 سال میں 3 پشتیں آتی ہیں۔ اب اس حساب سے 31 پشت پہلے، یا کہ اگر دیکھا جائے تو 22، یعنی دادا کے دادا، 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 دادا کے دادا بھی ان کے پیدا نہیں ہوئے تھے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے وہ تاریخ جو نام تھا وہابی، وہ شمالی افریقہ میں الفرد نام کا ایک شخص سے افریقہ کے مسلمانوں کے فرقوں کی تاریخ لکھتا ہے، اور اس نے لکھا افریقہ کے مسلمانوں کے فرقے، اور اس میں عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم کے بارے میں لکھتا ہے۔ عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم، اس شخص کی وفات ہوتی ہے 197 ہجری میں، یعنی 2ری صدی میں، یہ عبد الوہاب کی۔ اور اس وقت یہ شخص ایک خارجی تھا، عبد الوہاب 197 ہجری میں جس کی وفات ہوئی، 2ری ہجری میں اس نے خروج کیا۔ یہ خارجی تھا، کافر تھا اسلام کے حساب سے، اور پھر اس کی طرف وہابیہ یا وہابی فرقے کی نسبت کتاب لکھنے والا بار بار تاکید کر کے اس کی طرف اس فرقے کی نسبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی احکام کے اندر اس نے بہت ساری تبدیلی کر دی، کہ نماز نہیں ہے، حج کرنا بیکار ہے، اس قسم کے اسلامی احکام اور فرائض کا اس نے انکار کر دیا ہے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت سارے اس نے سازشیں رچی ہے۔ تو یہ کافر تھا، اسلام کے اندر بہت ساری تبدیلی کی، اس نے وہ فرقہ کو بنایا تھا۔ لیکن اب یہ بہت سے مقلد گمراہ اس وقت کے علماء اور آج بھی اسی کی طرف نسبت،
یا تو یہ لوگ تقلید میں بہ رہے ہیں، یا تو جھوٹ بار بار بولا جائے کہ جھوٹ لوگوں کو سچ نظر آنے لگے۔ وہ عبد الوہاب تھا اور یہ محمد بن عبد الوہاب ہے، اور ان کو تھوڑا علم ہوتا یا کہ علم ہے لیکن ان کے دماغ میں، ان کے ایمان میں خلل ہے، خرابی ہے، نفاق ہے، کفر ہے، اس لیے ان کو تو رکھنا چاہیے تھا محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو محمدیت یا کہ محمدی جماعت رکھنا تھا، لیکن ان کو اس سلفی دعوت کو، اس موحد شخصیت عالم کو بدنام کرنا تھا، لوگوں کو دور کرنا تھا، متنفر کرنا تھا، اس تحریک سے لوگوں کو روکنا تھا۔ اس لیے عبد الوہاب جو خارجی تھا، جس کے اوپر علماء نے کفر کا فتویٰ، گمراہ کا فتویٰ، مار دینے کا فتویٰ لگایا تھا، اس لفظ کو لا کر محمد بن عبد الوہاب پر چسپا کر دیا ہے۔ یہ ہے اصل جو لوگوں کو آج بتایا نہیں جاتا، اور ان کے علماء باطل لوگ گمراہ کرتے ہیں، وہابی ہو گیا۔ تو خیر، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے توحید کا بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت پیارا کام انجام دیا ہے۔ تو انہوں نے ہی ایک کتاب لکھی، بہت ساری کتابوں میں، اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، جس کو درس میں کے لیے یہاں مقرر کیا ہے آپ لوگوں نے۔ خیر، ان کی تاریخ بیان کرنے ہی میں وقت گزر گیا، شروع کیا تو یہ یاد رکھیں، وہ جو وہابی ہے وہ عبد الوہاب ہے، اور یہ محمد بن عبد الوہاب ہے۔ وہ 197 ہجری میں مرا، اور یہ 1115 میں پیدا ہوتے ہیں، اور 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ بڑے نیک، بہت بڑے عالم، بہت بڑے موحد، شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کر دی زندگی بھر۔ اللہ ان کے کوششوں کو قبول کرے اور ان کی خدمتوں کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی کتاب التوحید۔ اس کتاب التوحید میں بسم اللہ کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت نقل کی، مشہور و معروف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب نے فرمایا انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کرے میری، صرف عبادت کے لیے۔ لیعبدون، عبادت کا کئی مفہوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہم دیکھتے ہیں تو عبادت کا معنی دو دیتا ہے، ایک تو نذر و نیاز، قربانی، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزوں کا معنی دیتا ہے الا لیعبدون، اور دوسرا لیعبدون کا معنی ہوتا اطاعت و فرما برداری۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا الیوم الم عاہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا بنی الم عاہد الیکم، کیا قیامت کے دن اللہ سوال، کیا اللہ نے تم سے عہد و پیمان نہیں کیا تھا؟ الم عاہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبد الشیطان، خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب کہاں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کیا؟ قرآن سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اعراف کے اندر کہ آدم علیہ السلام کے پشت پر
اللہ نے یوں ہاتھ مس کیا تو جتنے شروع سے آخر تک وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دانے کی شکل میں نکالا تو کہا تم لوگ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں کیوں نہیں۔ اللہ نے کہا تم بھی گواہ رہو، ہم بھی اس پر گواہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں جا کر تم اس سے غافل ہو جاؤ، بھول جاؤ، شرک کر بیٹھو، اور جب ہم پوچھے تو کہو کہ نہیں ہمارے باپ دادا کو ہم نے اس پر پایا اس لیے ہم بھی اسی پہ، ہماری غلطی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے۔ اے اللہ ہم کو کیوں پکڑتا ہے؟ یہ الم عاہد الیکم یا بنی، تو کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عہد و پیمان کو یاد دلا دیا ہے۔ اللہ تعبد الشیطان، کی شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج تک کیا ہم نے کسی کو دیکھا دنیا میں ہمارے باپ دادا نے کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہے؟ کسی کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں۔ تو پھر کیا مطلب نکلا یہاں عبادت کا؟ مطلب یہ ہے جو لوگ قرآن و حدیث، اللہ و رسول کے احکام کو چھوڑ کر اس کے مخالف فتاوے، اجتہاد، ان کے راستے ان کے راستے، یہاں جھکنا وہاں جھکنا، یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں انسان ایسا کرتا ہے۔ جب اللہ و رسول کے قانون سے ہٹ کر کسی اور کے قانون کو ماننا، رسول کو ماننا، فرمان کو ماننا، یہ ہے عبادت کرنا۔ ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ارے بھائی فلاں، چھوڑو جی فلاں فلاں کی تو عبادت کرتا ہے، یعنی اس کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے۔ تو گویا اطاعت کے لیے بھی قرآن نے عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے کو ہم چھوڑ دیں اور اجتہاد ظن گمان پہ لگ جائیں تو یہ ہے شیطان کی عبادت، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان برے اعمال، شرک، بدعات کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت ہو تو صرف اللہ کی، اللہ نے اس لیے انسان و جنات کی، اور حکم مانا جائے، فرمان مانا جائے تو صرف رب کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں رب کس کو کہتا ہے کہ ہم مانیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورہ اعراف۔ اللہ نے کہا تم اس کی اتباع کرو جس کو تمہارے رب نے اتارا ہے۔ رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رب نے قرآن حکیم کو نبی پر نازل فرمایا، گویا ان دونوں کی اطاعت کرنے کا اللہ اتباع کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ خبردار، اللہ نے نازل کیا اطاعت اتباع کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، اب اس کے علاوہ کسی ولی کی ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کسی ولیوں میں سے کسی ولی کی اتباع نہ ہو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل۔ اکثریت آج اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں میں نبی کی اتباع سے اپنا دامن چھڑایا، نہ جانے کتنوں کو امام، ولی، پیر، مرشد مان کر ان کے فتاوے پہ زندگی گزر رہی ہے۔
اللہ کرا قلیلا ما، تو تھوڑے لوگ ہیں جو ہماری نصیحت مانتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ کے اطاعت اتباع کرتے ہیں، اکثر لوگ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی اس آیت کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اپنی کتاب میں۔ پھر دوسری آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان رسولوں کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو طاغوت سے۔ طاغوت کیا ہے؟ آج جتنے فتنے نکل رہے ہیں اس سب کے سب طاغوتی فتنے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جہاں سے بھی لوگوں کی امید عقیدے بن گئے اس سب کے سب طاغوت ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دجال ہے سب سے بڑا فتنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیں گے دجال سے بچنے نہیں بلکہ دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی نے بچنے کی دعا سکھلائی، اس کا فتنہ۔ آج دجال نہیں ہے لیکن دجال کے فتنے ہیں۔ دجال جب ظاہر ہوگا، خروج کرے گا، حدیثوں کے انبار موجود ہے، دیکھو اس میں فتنے کیا ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام نبی کہے گا، اللہ کہے گا، یہ ساری چیزیں۔ اور آج بھی کوئی امام مہدی نکل رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو سب مرادیں پوری کرنے والا بتا رہا، چلے جاؤ فلاں کے درگاہ۔ یہ ہے فتنے۔ آج دجال نہیں ہے، دجال کے سارے فتنے موجود ہیں، لیکن مسلمان جب توحید صحیح معنوں میں نہ سمجھا تو دجال کے فتنے بھی اس کو دین نظر آ رہے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بچو ان طاغوت سے۔ اور پھر تیسری آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس وقت تک ہماری عبادت درست نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم شرک اور شرک کی حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھ نہ جائیں، اپنے عقیدے میں اس کو شامل نہ کر لیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فتنے شرک کی صراحت کی ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے لیے لمبے وقت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ شرک اصغر کے بارے میں ڈرتا ہوں، کہیں ہماری امت میں نہ آ جائے۔ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں جو خدشے کا اظہار کیا ہے آج وہ ہے، اور وہ ہے ریاکاری، شہرت پسندی، خود پسندی۔ یہ سب کے بارے میں قرآن حدیث موجود، انشاءاللہ اس کے لیے الگ موضوع بنایا جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں آج ہے۔ عبادت کرو، حکم مانو، سر جھکاؤ اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہ اپنے کو، نہ دوسروں کو، نہ تیسرے کو۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی نقل کرتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سوائے رب کی کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔
اور پھر نقل کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ، اللہ کہہ رہا قل تعالوا، اے نبی کہہ دو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی۔ یہ 3 آیت ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی نبی علیہ السلام کی مہر ماری ہوئی آیت کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان 3 آیت کو پڑھ لے۔ اب یہ 3 آیت میں 2 4 5 منٹ میں تو تشریح مشکل ہے، اس لیے یہ بات روک کر آج کے درس میں انشاءاللہ یہ 3 آیتیں جو کتاب التوحید میں نقل کیے شروع میں، اور پھر ایک حدیث مشہور و معروف، اس کی تشریح، اس کی وضاحت آئندہ ہفتے کے درس میں ہوگی تاکہ اچھی طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت کی مہر دیکھنا چاہتے ہو تو ان 3 آیتوں کو پڑھ لو، کیا کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔